بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن اور کافر ہر انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ جب کسی کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو انتہائی ڈراؤنی شکل و صورت اختیار کرتے ہیں، جبکہ بندہ مومن کی روح کو نکالنے کے وقت جب آپ آتے ہیں تو خوبصورت لباس میں ملبوس، سفید رنگت میں آپ بڑے حسین و جمیل انسان کی صورت میں آتے ہیں۔ تفسیر در منصور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت جناب اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار، میں اس اعزاز کی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینا چاہتا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے آپ کو اجازت عطا فرمائی۔ آپ آسمانوں سے زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رب کا خلیل بننے کی مبارکباد پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تم موت کے فرشتے ہو، تم انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہو، کیا مومن، کیا کافر، کیا فاسق و فاجر، ہر کسی کی روح تمہارے ہاتھ سے نکلتی ہے، تو مجھے یہ دکھاؤ کہ جس وقت تم کسی کافر کی روح کو نکالتے ہو تو کیسی صورت اختیار کرتے ہو، تمہاری شکل کیسی ہوتی ہے، تمہارا حلیہ کیسا ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے خلیل، میری اس وقت کی حالت کو آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ سکتا ہوں، آپ میرے سامنے اس شکل و صورت میں آئیں کہ جس میں آپ کسی کافر کی روح کو نکالتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اصرار کرنے پر حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اپنا رخ پھیر لیں، آپ دوسری طرف دیکھیں۔ جب آپ نے اپنا رخ پھیرا تو حضرت ملک الموت نے وہ صورت اختیار کی کہ جس صورت میں وہ کسی کافر کی روح کو نکالتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب رخ پھیر کے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے یہ خوفناک منظر دیکھا کہ جناب ملک الموت اس قدر بلند ہیں کہ جیسے ان کا سر آسمان پر پہنچ چکا ہے، اور انتہائی شکل و صورت میں تبدیلی پیدا ہو چکی ہے کہ رنگت بدل چکی ہے، سیاہ رنگت ہو چکی ہے، اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نمودار ہو رہے ہیں، اور اسی طرح آپ کے بدن کے اوپر بال ہی بال ہیں، اور ہر بال ایک انسان کی شکل و صورت رکھتا ہے کہ جس کی آنکھوں اور کان سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت ملک الموت اپنی اصل حالت میں آئے، اور جب کچھ دیر کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تم موت کے وقت کافر کی روح کو نکالنے کے لیے جب آتے ہو، تم کوئی جس صورت میں آ رہے ہو، اگر کافر کو اس کے علاوہ کوئی اور عذاب نہ بھی دیا جائے تو تمہیں اس ڈراؤنی شکل و صورت کے اندر دیکھ لینا ہی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ تمہارے اس حلیے کو دیکھ کر جو اس کے اوپر کفیت طاری ہوگی وہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب کسی مومن کی روح کو نکالتے ہو تو اس وقت تمہاری حالت کیا ہے۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ اب آپ اپنا رخ پھیریں۔ جب رخ پھیرا تو جناب ملک الموت ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان کی صورت میں، جو سفید رنگت والا ہے، سفید لباس میں ملبوس ہے، اور اس کے بدن سے اعلیٰ اور نفیس قسم کی خوشبوئیں بلند ہو رہی ہیں، اس حالت میں آپ کے سامنے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ مومن کو اس کے وصال کے وقت کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بھی نصیب ہو
کوئی اور اسے کرامت، عزت اور شرف نہ بھی ملے، تمہیں اس صورت میں دیکھ لینا یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، خالق کائنات جل جلالہ نے ہر انسان کو ایک محدود عمر دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی فانی ہے، دنیا کے تمام معاملات محدود ہیں، لیکن انہی محدود معاملات کے اوپر لامحدود معاملات ہیں۔ اسی فانی دنیا کے اوپر، زندگی کے اوپر عبدالآباد کی زندگی ملنے والی ہے، اور فرق اس کا انسان کی موت پر ہی واضح ہو جاتا ہے۔ اگر وہ حالت ایمان میں دنیا سے جانے والا ہے، اگر وہ قرآن و سنت کا مطیع اور فرما بردار بن کے زندگی بسر کرنے والا ہے، تو حضرت ملک الموت جب اس کے پاس آتے ہیں تو انہیں دیکھ کر وہ مرنے والا گھبراتا نہیں ہے، انہیں دیکھ کر مرنے والے کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی، بلکہ اس کے چہرے پہ تبسم آتا ہے۔ اس کی روح بدن سے اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے گھندے ہوئے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے، جبکہ ایک کافر، ایک فاسق و فاجر کی روح کو اس طرح بدن سے نکالا جاتا ہے کہ جیسے گیلی روئی کو کسی کانٹے دار ٹہنی کے اوپر ڈال کر جب اس کو کھینچا جاتا ہے تو وہ تار تار ہو جاتی ہے، اس کا ایک ایک ریزہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت کافر کی روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے۔ پھر حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کبیر میں حضرت خزرج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہمارے ایک بھائی کے اوپر جان کنی کا عالم تھا، ان کی روح ان کے بدن سے نکل رہی تھی، تو ہم سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی محبوب آپ کے فلاں صحابی ہیں جو اس وقت موت اور حیات کی کشمکش میں ہیں، ان پر سکرات الموت کا آغاز ہو چکا ہے اور ان کی روح ان کے بدن سے نکل رہی ہے، اگر آپ تشریف فرما ہوں، آپ کی موجودگی سے ہمارے اس بھائی کی روح نکلنے کا وقت اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب آپ ہمارے گھر میں قدم رنجہ فرمائیں گے، جب آپ ہمارے گھر کے مہمان بنیں گے، تو آپ کی موجودگی سے ہمارے لیے تسکین کا سامان پیدا ہوگا، اور ہمارا وہ بھائی وہ آسانی کے ساتھ عالم دنیا سے عالم برزخ میں پہنچ جائے گا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر اپنے اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ جناب خزرج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں پہنچے تو سرکار نے اپنے صحابی کے سر کی طرف حضرت عزرائیل ملک الموت علیہ السلام کو کھڑا ہوا دیکھا ہے۔ اب سرکار دیکھ رہے ہیں، عام لوگ نہیں دیکھ رہے، صحابہ کرام آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن جناب ملک الموت سرکار کو نظر آ رہے ہیں، صحابہ کرام کو نظر نہیں آ رہے، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہ دیکھ سکتی ہے جو عام انسان کی نظر نہیں دیکھ سکتی۔ حالانکہ صحابہ کرام میں ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جنہوں نے فرشتوں کو دیکھ رکھا ہے، جیسے تراجم صحابہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے کرامن کاتبین کو، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو دیکھ رکھا ہے، لیکن اب یہاں پہ حضرت ملک الموت کو صرف سرکار دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سرکار کی نظر وہ دیکھتی ہے جو عام انسان بھی، جو آپ کے صحابہ کرام بھی نہیں دیکھ سکتے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، وانی اسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نظر کا کمال عطا کیا ہے، جو نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے، اس کا انداز یہ ہے کہ جیسے مصطفیٰ اپنے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب حضرت خزرج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے حضرت ملک الموت کو اپنے صحابی کے سر کی طرف کھڑا دیکھا تو آپ چونکہ اپنے غلاموں پہ نرمی کرنے والے ہیں، جس کا بیان رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تحقیق مسلمانوں کے پاس ایسے نبی جلوہ گر ہو چکے ہیں کہ جو ان پر نرمی کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کی تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے حضرت ملک الموت سے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے صحابی ہیں، ان کے اوپر نرمی کرنا، یہ ایمان والے ہیں،
ان سے نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ حضرت ملک الموت جواباً عرض کرتے ہیں، اے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنے دل کو تسکین دیں، آپ خوش رہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ میں صرف انہی پر نہیں بلکہ قیامت تک جو بھی آپ کا غلام آئے گا ہر ایک کے اوپر نرمی کرنے والا ہوں۔ جس کی نسبت آپ کے ساتھ ہے، جو مصطفی ہے، جو محمدی ہے، جو آپ کی غلامی پر فخر کرنے والا ہے، جو نسبت مصطفیٰ پر جینے اور مرنے والا ہے، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو ہم قدردان ہیں آپ کی نسبت کے، ہم اہمیت جانتے ہیں آپ کی نسبت کی، ہم اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ کو جو مقام عطا کیا ہے وہ کتنا بلند اور بالا ہے، اور جو آپ سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو آپ سے منسلک ہو جاتا ہے، ہم اس کی قدر و شان کو بھی جانتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ اے محبوب، آپ کی نسبت کی وجہ سے میں قیامت تک آنے والے تمام غلامان مصطفیٰ سے نرمی کے ساتھ پیش آؤں گا۔ احباب ذی وقار، رب ذوالجلال نے جناب ملک الموت کو انسان کی روح کو قبض کرنے پر مامور فرما رکھا ہے، لیکن اللہ نے جناب ملک الموت کو اپنوں اور بیگانوں کا فرق بھی بتا رکھا ہے، مصطفی اور محمدی کا، اور جو دیگر ہیں ان کا فرق بھی بتا رکھا ہے۔ اور جناب ملک الموت سرکار کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، جو آپ کی غلامی میں دنیا سے جانے والا ہے، اس کی روح کو جب قبض کرنے آؤں گا تو انتہائی حسین شکل و صورت میں آؤں گا، ایک نوجوان خوبرو کی صورت میں آؤں گا، سفید لباس پہن کے آؤں گا، میرے بدن سے نفیس اور اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں بلند ہو رہی ہوں گی، اور پھر میں انتہائی آسانی اور نرمی کے ساتھ آپ کے غلام کی روح کو آپ کے بدن سے نکالوں گا۔ دوستان مکرم، آئیے اپنی اس نسبت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ نسبت ہماری زندگی کا اثاثہ ہے، یہ نسبت ہر دولت سے قیمتی ہے، یہ نسبت ہر اعزاز سے بڑھ کے ہے۔ جتنے بھی اعزازات ہیں، جتنی بھی دولتیں ہیں، وہ سب کی سب اس نسبت کے بعد آتی ہیں۔ اگر ہم مصطفی اور محمدی نہیں ہیں تو یقین مانیے دنیا میں سب سے بڑے مالدار ہو کر بھی ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، محمدی اور مصطفی نسبت پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔